أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. بعثت نوح علیہ السلام، ہم نے نوح کو ان کی قوم کا رسول بنایا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، مجھے تم پر ایک سنگین دن کے عذاب کا خوف ہے۔ ان کی قوم کے سربراہوردہ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، قوم کی روایات اور خاندانی رسومات سے ہٹ کر آپ بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں گمراہ نہیں ہوں، میں رب العالمین کا فرستادہ ہوں، پیغمبر ہوں، لوگوں تک اللہ کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور آپ کا خیر خواہ ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ معلومات رکھتا ہوں جو آپ نہیں رکھتے۔ کیا آپ کو اس پر تعجب ہے کہ آپ کے پروردگار کی طرف سے
آپ ہی میں سے ایک فرد کی طرف ایک نصیحت نامہ آیا ہے تاکہ وہ آپ کو متنبہ اور خبردار کرے اور آپ پرہیزگاری اختیار کریں تاکہ آپ پر رحمت الہی کا نزول ہو، لیکن انہوں نے انہیں جھٹلایا۔ پھر ہم نے انہیں حضرت نوح علیہ السلام اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی کشتی میں طوفان کے عذاب سے نجات دے دی، اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی۔ سچ ہے کہ وہ لوگ اندھے تھے۔ بعثت ہود علیہ السلام، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ہود کو بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم کے بڑوں نے کہا، جنہوں نے انکار کیا، کہ ہم تو تمہیں حماقت کی بات کرتے دیکھ رہے ہیں اور تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا نادانی اور حماقت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا فرستادہ ہوں۔ میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں۔ کیا تمہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے ہی ایک فرد پر تمہارے رب کی طرف سے ایک ہدایت نامہ آیا ہے تاکہ وہ تمہیں آگاہ کر دے؟ اور اس کو یاد کرو کہ تمہارے رب نے تمہیں نوح کی قوم کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تم کو خلقی اعتبار سے چوڑا چکلا بدن عطا فرمایا۔ تو اللہ کے احسانات یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ انہوں نے کہا کہ تم اس لیے یہ کہنے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہم اور ہمارے باپ دادا جن کی پوجا کرتے آئے ہیں انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو اسے لا کر دکھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر غضب بھڑکا ہی چاہتا ہے اور عذاب آ ہی لگا ہے۔ کیا تم ہم سے ان چند دیوتاؤں کے ناموں کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہو جن کے نام اور ان کے خدائی القاب تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے گھڑ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی دلیل تو اتاری نہیں؟ تو ٹھیک ہے، تم عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان کی جڑیں کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، وہ بے ایمان تھے۔ سورۃ الاعراف کی آیات کریمہ آیت نمبر 59 تک آپ کے سامنے پڑھی گئی اور آیات کریمہ کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ ترجمے سے یہ بات تو آپ کے سامنے آ ہی گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا گیا اور حضرت ہود علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا گیا۔ سورۃ الاعراف میں یہاں سے پیغمبروں کا تذکرہ شروع ہوا ہے، اور آگے حضرت صالح کا ذکر آئے گا، حضرت لوط کا تذکرہ آئے گا، حضرت شعیب کا تذکرہ آئے گا، اور بڑا تفصیلی تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمایا جائے گا۔ سبق شروع ہو رہا ہے حضرت نوح کے تذکرے سے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا متعدد مقامات پر ذکر آیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورۃ نوح کے نام سے نازل فرمائی، جس کے موضوع کا تعلق صرف حضرت نوح سے ہے۔ وہ مختصر سی سورہ ہے، پاروں کی ترتیب کے اعتبار سے 29ویں پارے میں ہے۔ قرآن پاک کی متعدد صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جب قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے تو آدم علیہ السلام کے بعد جس قوم کا ذکر ہوتا ہے وہ حضرت نوح کی قوم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بیانات بائبل میں اور ببلیکل لٹریچر میں ذکر کیے گئے ہیں، ان سے محسوس ہوتی ہے نوح علیہ السلام کی پیدائش 2948 قبل مسیح میں ہوئی، اور پھر ان کا جو زمانہ ہے وہ 1958 قبل مسیح تک بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں۔ حضرت
ابراہیم علیہ السلام جو حضرت نوح علیہ السلام کے بہت طویل عرصے کے بعد آئے، ان کا یہ زمانہ 2000 قبل مسیح سے پہلے کا ہے، تو ظاہر ہے کہ نوح علیہ السلام کا جو دور ہے وہ حضرت ابراہیم کے دور سے ملتا نہیں ہے، اور حضرت بہت پہلے قوم سمود رہی ہے، حضرت صالح پیغمبر ہوئے ہیں، ان سے بھی بہت پہلے قوم عاد رہی ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام ان کے درمیان پیغمبر ہوئے۔ تو جو تاریخیں ببلیکل لٹریچر میں بیان کی گئی ہیں وہ غلط ہیں، اور جو ہسٹورینز ہیں، یورپین ہسٹورینز ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ببلیکل لٹریچر کے جو ماہرین ہیں وہ بھی ان تاریخوں کو نہیں مانتے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دنیا کی جو عمر سائنٹیفیکلی بیان کی جاتی ہے وہ تو لاکھوں کروڑوں سال ممتد بتائی جاتی ہے، بہرحال ہم اسے بھی تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ وہ بھی بے دلیل بات ہے، بہت سے نظریات ہیں جن کو پیش کر دیا گیا ہے۔ اور جہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات ہیں، اور ان واقعات میں جو طوفان نوح کا تذکرہ کہ نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، قرآن پاک کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ 950 سال تک کا عرصہ ان کو دعوت کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ملا۔ فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، نوح علیہ السلام 1000 میں 50 سال کم تک ان کے درمیان رہے، یعنی 950 سال۔ اور اتنا طویل عرصہ، لگ بھگ 1000 سال کا، کیونکہ ظاہر ہے کہ 950 سال کی جو مدت ہے وہ داعیانہ مدت ہے، اس سے پہلے کس عمر میں وہ نبی بنائے گئے، 40 سال کی عمر تھی یا 50 کی تھی یا کم تھی یا بیش تھی، اس کی کوئی وضاحت نہیں، لیکن لگ بھگ اس اعتبار سے 1000 سال کا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں 3 4 نسلیں گزر جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے طویل ترین عمر حضرت نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں کسی کی عمر اتنی لمبی نہیں ذکر کی گئی ہے۔ تورات کے ہی لٹریچر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم و حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 8 یا 9 نسلیں گزریں، پیڑھیاں گزریں۔ یہ بھی بیان قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ 8-9 نسلوں کا جہاں تک تعلق ہے، اگر ان کو مانا جائے جو معمول کی عمر ہے اس کے اعتبار سے تو 200-300 سال ہوتے ہیں بس، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک طویل عرصہ گزرا ہے، اور اس عرصے میں دنیا میں اتنی تبدیلیاں آئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں ایسا بگاڑ پیدا ہوا ہے کہ جو بھی اس وقت کی موجودہ دنیا تھی، آباد دنیا تھی، وہ صرف شرک میں مبتلا تھی، ایک فرد نہیں تھا جو توحید سے آشنا ہو۔ نوح علیہ السلام جن کے درمیان میں اٹھے اور دعوت کا کام کیا اور اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی وحدانیت کو سمجھایا، اللہ کی عظمت کا درس دیا، وہ سب تعجب کرتے تھے، کیا کہہ رہے ہیں آپ، ہمارے آباء و اجداد کا یہ مذہب تو نہیں تھا۔ وہ حضرت آدم کو بھلا بیٹھے تھے، حضرت آدم کے بعد جو بھی انبیاء آئے ہوں گے ان کو بھلا بیٹھے تھے، ان کے ذہنوں میں اب توحید کی کوئی تعلیم باقی نہیں رہ گئی، سارے نقوش مٹ چکے تھے۔ جو صورتحال مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل کے تقریباً 2500 سال کے بعد پیدا ہوئی، اور 150 سال کا جو عرصہ گزرا جب عمرو ابن لحی شام سے کچھ مورتیاں لے کر آیا تھا، اور مکے میں اس نے ان مورتیوں کو سجانے کا عمل شروع کیا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے یہ مورتیاں بڑھتی گئیں، تو 150 سال کے عرصے میں صورتحال یہاں تک پہنچی کہ کعبہ مقدسہ میں 360 بت رکھ دیے گئے، اور اس کے باہر بھی 360 بت، اور ہر جگہ، ہر موڑ پر، ہر نکڑ پر، ہر گلی میں کوئی نہ کوئی مندر اور کوئی بت خانہ۔ 150 سال میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کتنا عرصہ گزرا جس میں ان کی اولاد توحید سے ناشنا ہو گئی،
اور شرک میں پوری طرح ملوث ہو گئی، بلکہ ڈوب گئی، توحید کی پہچان باقی ہی نہیں رہ گئی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، میں تمہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہوں، تو قوم کی طرف سے جو جواب تھا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تو تمہیں کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، تم گمراہ ہو گئے ہو۔ یعنی جو حق پر قائم ہے، پیغمبر برحق ہیں، جو اللہ کی دعوت دینے آئے ہیں، قوم ان سے کہہ رہی ہے کہ تم تو پکے گمراہ ہو۔ تبدیلی کتنی خطرناک آتی ہے، حق کی پہچان کیسی دور ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ انبیاء کی نسلوں کے جو افراد ہیں وہ کتنے ناواقف ہو جاتے ہیں، جہل ان پر کیسا مسلط ہو جاتا ہے، حق کی پہچان ختم ہو جاتی۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرانے کے نتیجے میں جو طوفان آیا اس کا مرکز عراق تھا، کیونکہ اس پر اتفاق ہے تمام مورخین کا اور انبیاء کرام کی سیرت لکھنے والوں کا اور دنیا کے جغرافیہ دانوں کا اور یہاں تک کہ سائنسدانوں کا، اس پر اتفاق ہے کہ نوح علیہ السلام کا جو علاقہ تھا وہ علاقہ بابل کا علاقہ تھا، عراق کا علاقہ تھا، اور خاص طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ عراق کا جو شہر موصل ہے اسی کے نواح میں کردستان اور آرمینیا کا قریبی علاقہ تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جس کشتی پر سوار ہوئے تھے اور اس کے بعد اس طوفان میں اسی کشتی کے ذریعے ان کو اور ان کے ماننے والوں کو نجات ملی تھی، تو کہا یہ جاتا ہے کہ موصل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے پاس آرمینیا کی سرحد پر کوہ ارارات کے ہی علاقے میں یہ کشتی پہاڑ کی ایک چوٹی پر ٹھہری تھی، اور جو شہر نخچیوان کے نام سے معروف ہے اس کے لوگوں میں بھی یہ واقعہ بہت مشہور رہا کہ کوہ ارارات پر جو جودی نامی چوٹی تھی وہاں پر یہ کشتی ٹھہری تھی، اور کہنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ جہازوں سے اس چوٹی پر اس کشتی کی لکڑی کے ٹکڑے ابھی تک دیکھے جاتے ہیں۔ بہرحال جو طوفان آیا وہ اگرچہ عراق سے شروع ہوا، لیکن اس وقت انسانی آبادی اسی عراق میں سمٹی ہوئی تھی۔ پھر یہ آبادی جب نئے سرے سے وجود میں آئی، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان سے جو پھر نسل چلی وہ دھیرے دھیرے دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلی۔ تو اب ہم جب دنیا کی قوموں اور ملکوں کے لٹریچر کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یونان، مصر، ہندوستان، چین، برما، ملایا، جزائر شرق الہند، آسٹریلیا، نیو گنی، امریکہ اور یورپ کے مختلف حصوں کا جو پرانا لٹریچر ہے اور جو آثار قدیمہ کی دریافت ہے، وہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب کے یہاں اس طوفان کا تذکرہ ہے۔ ہندوستان کی قدیم ترین سنسکرت کتابوں میں اس طوفان کا تذکرہ ہے، آسٹریلیا اور نیو گنی کے علاقوں میں جو پرانا لٹریچر ہے اس میں تذکرہ ہے، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں بسنے والے انسانوں کے درمیان یہ ایک مشہور واقعہ ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ طوفان جہاں بھی جتنا بھی آیا یہ پوری انسانی آبادی پر آیا، اور اس کے بعد اثر نو ان لوگوں کو ڈبو دینے کے بعد جو نئی آبادی ہوئی اس آبادی نے اس واقعے کو یاد رکھا، اپنی نسلوں کے لیے اس کو محفوظ رکھا، اس کے قصے درج کیے، زبانی بھی سنائے اور تحریری طور پر بھی ان کو تیار کیا ہے۔ تورات میں جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے بائبل کا، اس میں باب نمبر 5 سے باب نمبر 9 تک جو کتاب پیدائش کے نام سے معروف ہے، اس میں باب نمبر 5 سے
باب نمبر 9 تک حضرت نوح کے واقعات کا تذکرہ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے بائبل کا، اس میں انبیاء کرام کے بارے میں بیہودگیاں بھی نقل کی گئیں، تو حضرت نوح پر الزام تراشیاں بھی ہیں۔ یہ اتنے ملعون قسم کے لوگ تھے جنہوں نے تحریف کی تورات میں، اور اس میں پھر ایسی چیزیں شامل کر دی جن میں حضرت نوح پر، حضرت لوط پر، حضرت داؤد پر، حضرت سلیمان پر بدترین الزامات لگائے گئے۔ اتنے بے شرم و بے حیا ہیں یہ یہودی اور بنی اسرائیل کے افراد جنہوں نے اپنے انبیاء تک کو نہیں چھوڑا ہے۔ بہرحال تورات میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ نوح جب 600 برس کے ہوئے تب طوفان کا پانی زمین پر آیا۔ ایک اور جگہ یہ ہے کہ جب نوح کی عمر 600 برس کی ہوئی، دوسرے مہینے کی 17ویں تاریخ کو اسی دن بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں، اور 40 دن اور 40 رات زمین پر پانی کی جھڑی لگی رہی۔ یہ روایات حجت نہیں، لیکن بہرحال بائبل میں یہ روایات ذکر کی گئی ہیں تو ان کی تحقیق ہونی چاہیے۔ باقی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات جو قرآن پاک میں ملتے ہیں، ان سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 950 سال تک حجت تمام کر دینے کے بعد عذاب آیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عذاب 600 سال میں آیا، حجت تو بہرحال 1 سال میں قائم ہو جاتی ہے، اور 600 سال تو بہت ہوتے ہیں۔ وہ اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی 400 سال کی زندگی پھر رہی، جس میں وہ ہدایت فرماتے رہے اور اصلاح فرماتے رہے۔ اب انہی کے لوگ تھے، اہل ایمان تھے جو کشتی پہ سوار تھے، اولاد تھی ان کی جو ایمان لائی۔ ایک بیٹا تھا کنعان جو ایمان نہیں لایا، وہ ڈبو دیا گیا تھا۔ باقی جو بھی ان کے ساتھ سام، حام، یافس نام کے لڑکے تھے، ان سے کہا جاتا ہے کہ نسل چلی ہے، اور یافس کی جو نسل ہے وہ خاص طور پر دنیا کے مشرقی خطے، جاپان، چائنا، کوریا وغیرہ کے جو علاقے ہیں وہ یافس کی نسل سے بتائے جاتے ہیں، اور حام کی نسل سے یورپین کنٹریز کے جو لوگ ہیں ان کو بتایا جاتا ہے، اور جو سام کی اولاد ہیں یہ وہ ہیں جو شرق متوسط سے ایشیا کا وہ علاقہ جہاں جزیرۃ العرب ہے، پیلسٹائن، سیریا اور عراق، یہ وہ علاقے ہیں کہ جن میں سام کی اولاد آباد ہوئی، اور سام کی اولاد ہونے پر یہودیوں کو بڑا فخر ہے۔ ظاہر ہے کہ سام کی اولاد میں یہودی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، اور یہ اس وقت ہے کہ جب یہ مان لیا جائے کہ جو تاریخ بیان کی گئی ہے وہ صحیح ہے۔ حالانکہ 4000 سال کے بعد والی جو تاریخیں ہیں وہ معتبر نہیں ہیں۔ 4000 سال کے اندر کی جو تاریخیں ہیں وہ ایک اعتبار سے کسی حد تک معتبر ہیں، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ 4000 سال کا جو دور ہے یہ تاریخی دور اور اس کے پہلے کا جو دور ہے وہ تاریخی دور نہیں ہے، قصوں کا دور ہے، افسانوں کا دور ہے۔ اسی طرح بائبل میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ جو کشتی حضرت نوح نے بنائی تھی وہ 300 ہاتھ لمبی تھی، اور 500 ہاتھ چوڑی تھی، اور 30 ہاتھ اس کی اونچائی تھی، یعنی تقریباً 450 فٹ وہ کشتی لمبی تھی، اور 750 فٹ چوڑی تھی، اور 45 فٹ اونچی کشتی تھی۔ بہرحال جہاں تک تعلق ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، یہ وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے ایک ایسی قوم کا سامنا کیا جو بڑی ضدی، بڑی اڑیل، بڑی سخت قسم کی کافر قوم تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے سورہ نوح میں جیسا کہ آیا بیان کیا کہ میں نے ان سے راتوں میں خطاب کیا، دن میں کیا، مجمع میں کیا، الگ الگ کیا، اے اللہ میں نے ان پر ہر طرح حجت قائم کی، اور انہوں نے مان کر نہیں دیا۔ تو آخر میں حضرت نوح نے اللہ کے اس اشارے کے بعد کہ اب لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ دعا کی، بلکہ یوں کہیے کہ بد دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب زمین پر ان کافروں میں سے کسی کو چلتا نہ چھوڑ۔ بس اللہ کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ
دعا قبول ہو گئی ہے، اور یہ فرما دیے گا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں حضرت نوح سے کشتی بنوائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام جو کارپینٹر کا تھا وہ سکھایا حضرت نوح کو، جس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جو حرفے ہیں، پیشے ہیں، صنعتیں ہیں، ہنر کاریاں ہیں، سب اللہ کی تعلیم کردہ ہیں۔ اللہ نے انسانوں کو سکھایا جو کچھ بھی سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، جو بھی انسان نہیں جانتا تھا اللہ نے سکھایا۔ تو ہر علم نافع اللہ کا سکھایا ہوا ہے، اور ہر مضر علم شیطان کا پڑھایا ہوا ہے۔ اللہ نے شیطان کو مہلت دی کہ وہ گمراہ کرے، تو اس نے پھر جادو کا علم، ٹونے ٹوٹکے کا علم، طلسمات کا علم، ہر نقصان دینے والا علم پڑھایا، جیسے غلط عقیدہ پڑھایا، غلط اخلاق لوگوں کے اندر منتقل کیے، وہ اس میں لگا رہا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں اتنی باتیں انشاءاللہ کافی ہوں گی، اور ان کے بعد کتنا عرصہ گزرا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑے اولو العزم پیغمبر احقاف کے علاقے میں برپا کیے گئے۔ سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ قوم عاد، جو قوم حضرت نوح کے بعد، یہاں تک کہ لفظ عاد استعمال ہونے لگا اس معنی میں کہ جو چیز پرانی ہو اسے کہتے ہیں عادی، جیسے عادی الارض، زمین جو بہت پرانی ہو، یا زمین کے اندر کوئی خزانہ بہت پرانا ہو جس کی تاریخ، تو کہیں گے عادی الارض۔ اور عادیات کے معنی پرانی چیزیں جن کی تاریخ کا اتا پتہ نہیں۔ تو قوم عاد حضرت نوح کے بعد دنیا کی قوموں میں ایک ایسی قوم رہی ہے جس کا اپنے دور میں بڑا چرچا تھا، بڑا شہرت تھا، بڑا ڈنکا تھا، اور وہ قوم ہر اعتبار سے بہت ممتاز تھی، طاقت میں، قوت میں، ڈیل ڈول میں، پیسے میں، تمدنی ترقیات میں، محلات میں، سڑکوں میں، پارکوں میں، باغوں میں۔ وہ علاقہ جو جزیرۃ العرب کا الربع الخالی کہلاتا ہے، یعنی ویران چوتھائی حصہ جزیرۃ العرب کا، جو یمامہ ریاض آج جو کیپٹل ہے اس کے نیچے جنوب کا علاقہ ہے، مشرق کی جانب مائل، اور پھر وہ نیچے یمن کے حضرموت تک جاتا ہے، اور مغرب میں وہ حجاز تک پھیلا ہوا تھا، یعنی حجاز کا جو جنوبی علاقہ ہے۔ اس اعتبار سے اس قدیم زمانے میں یمن اسی احقاف کے ماتحت تھا، اور عمان جو ہے مشرق میں جزیرۃ العرب کے، وہ بھی اسی کے ماتحت تھا۔ تو ایک بہت بڑا ترقی یافتہ متمدن علاقہ تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے دور کا امریکہ تھا، اپنے دور کا ترقی یافتہ امریکہ تھا، اور لوگ خوشحال تھے اور مست تھے، شراب و کباب میں بدمستیاں ان کی عروج پر تھیں، اور کلی طور پر مشرک تھے، کافر تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، ظالم تھے، متکبر تھے، اور کوئی ایک بھی نہیں تھا جو توحید جانتا ہو۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو برپا فرمایا۔ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم سے کتنی مدت پہلے ہے، حضرت نوح سے کتنی مدت بعد ہے، کیونکہ تاریخ محفوظ نہیں ہے۔ جو تاریخ ببلکل لٹریچر میں بیان کی جاتی ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اور اس میں تحقیق نہیں ہے۔ اس کو جاننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ فرانس کے جو ایک بڑے تھنکر اور بڑے رائٹر مورس بوکائی گزرے ہیں، انہوں نے تورات کا مطالعہ کرنے کے بعد اور قرآن اور تورات کے درمیان موازنہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ تورات میں تو بے شمار تاریخی غلطیاں ہیں، اور سائنسی اعتبار سے تورات کسی طرح قابل قبول نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی مطالعے کے نتیجے میں ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اور انہوں نے ایک بڑی زبردست کتاب اس کے بعد لکھی کہ دی بائبل، دی قرآن اینڈ دی سائنس۔
اس کتاب کے دنیا بھر کی زبانوں میں ترجمے ہوئے اور بہت سے لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے ایمان نصیب ہوا۔ تو بہرحال قوم عاد اس علاقے میں رہتی تھی۔ اب وہ علاقہ ایک طویل ترین عرصے سے، جس کی تاریخ بھی معلوم نہیں، ایسا خوفناک ریگستان ہے، جو ریگستان کا گویا سمندر ہے، اور اس کے ایک بڑے خطے کا حال یہ ہے کہ ریگستان ایسا زہریلا اور تیزابی ہے کہ اگر آپ لوہے کا کوئی ٹکڑا رسی میں باندھ کر اوپر سے لٹکائیں تو وہ ٹکڑا اس ریگستان میں اندر اس طرح گھستا چلا جاتا ہے جیسے سمندر میں گھستا چلا جائے اور رسی جل جاتی ہے، اتنی تیزابیت ہے وہاں۔ اس کے قریب اگر کوئی قافلہ چلا جائے تو بچتا نہیں۔ کتنے قافلے اس علاقے میں بھٹک گئے تو وہ ریت کے نیچے دب گئے، مدفن بن گیا ان کا۔ ایسا خوفناک ریگستان ہے، جیسے جس جگہ پر حضرت لوط کی قوم پر عذاب آیا، جس کو صدوم کہا جاتا تھا، اس کے بعد اس کا نام ڈیڈ سی ہوا، یعنی بحر میت، کیونکہ جس جگہ پر اس قوم کو دھسا دیا گیا، پورا علاقہ دھسا دیا گیا، وہاں زمین سے جو پانی ابل کے آ گیا، وہ پانی اتنا تیزابیت والا پانی ہے، ایسا نمکین پانی ہے، ایسا گاڑھا پانی ہے کہ پینا تو خیر عذاب ہے ہی، کوئی پیے تو شاید مر جائے، اور کھیتی باڑی کے لیے بھی اس کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ وہ عذاب کی ایک نشانی ہے۔ جارڈن میں بحر میت پڑتا ہے، ڈیڈ سی پڑتا ہے، اور یہ علاقہ وہ ہے جو یہ ریاض کے نیچے سے یمن تک چلا جاتا ہے، بڑا خوفناک ریگستان۔ یہاں حضرت ہود علیہ السلام جب اٹھے اور انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، شرک مت کرو، تو قوم کے لوگوں نے کہا کیا نادانی کی بات کرتے ہو، حماقت کی بات کرتے ہو، بے وقوفی کی بات کرتے ہو، ہمارے باپ دادا تو یہ نہیں کرتے تھے، تم کون سا دین لے کر آ گئے؟ وہی بات جو قوم نوح نے کہی تھی حضرت نوح سے کہ تم تو گمراہ ہو۔ اور اس کے بعد انہوں نے بات نہیں مانی اور یہ کہا ہمارے ہی درمیان سے ایک آدمی پر وحی کیسے آ گئی؟ تمہارے اوپر سرخاب کے پر لگے ہیں، آ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، ڈھینگے مار رہے ہو۔ بہرحال انہوں نے حضرت نوح کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کیا۔ یہاں پر قوم عاد کا جو جواب ہے، جواب کا جو پہلا جملہ نقل کیا گیا ہے وہ یہ ہے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تو تمہیں بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ تو جواب کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، نبویانہ طرز پر کیا فرماتے؟ یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ میں نادانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، میں اپنے پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں امانت دار ہوں۔ تمہیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کا پیغام تمہیں میں سے کسی انسان کے پاس آیا؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے، تمہیں پیغام پہنچانے کے لیے تمہیں میں سے اللہ کسی کا انتخاب کرتا ہے تاکہ وہ تم سے بات کر سکے، تاکہ اس کی زندگی تمہارے لیے نمونہ بن سکے۔ تمہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ قوم نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس ایک پیغمبر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو جو مواقع دیے، جو زندگی دی، جو تمدن دیا، جو دور، جسم کو جیسا چوڑا چکلا بنایا، ڈھیل ڈول تم کو عطا کیا، اس پر تم کو ادا کرنا چاہیے تھا، اس کی وجہ سے تم کو اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہیے تھا۔ پھر جواب، آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بت چھوڑ دیں، ہم مورتیاں چھوڑ دیں، جو ہمارے خدا ہیں ان کو ترک کر کے بس ایک اللہ کی، آپ کا جو اللہ ہے اس کی ہم پوجا پاٹ کریں؟ ہم یہ سب نہیں کرتے، دھمکیاں مت دیجئے، آپ کو جو دکھانا ہے دکھائیے، جو عذاب لانا ہے لائیے۔ یہ ہوتا ہے رد عمل جب لوگ ضدی ہوتے ہیں، انادی ہوتے ہیں، عقل پر تالے پڑ جاتے ہیں، آنکھوں پر پٹیاں باندھ لیتے ہیں، تو وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور پھر اس وقت حالت یہ ہوتی ہے کہ صم
بکمن عمجن فہم لا یرجعون، وہ اندھے بہرے گونگے ہو جاتے ہیں اور صحیح جواب دے نہیں سکتے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، سچے ہو تو عذاب لا کے دکھا دو۔ جواب قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے عذاب طے ہو گیا ہے، غضب الہی بھڑک رہا ہے۔ یہاں مجمل طور پر بس یہ بیان کر دیا گیا، لیکن قرآن پاک میں دیگر مقامات پر اس بات کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طوفان سا اٹھا، دور سے لوگوں نے دیکھا تو لگا کہ شاید بادل آ رہے ہیں سیاہ، اب برسات ہوگی اور بڑا مزہ آئے گا، تو اللہ کی طرف سے یہ فرما دیا گیا کہ یہ بادل نہیں آ رہے ہیں برسنے والے، یہ عذاب کی چنگھاڑ لے کر آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ عذاب ایسا تھا کہ 8 دن 7 رات اور 8 دن ایک ایسی جھلسا دینے والی آندھی اس قوم پر مسلط کی گئی جس نے ان کے جسم سکھا کر کنکڑ بنا دیے، اور ان کا حال یہ تھا کہ جیسے کھجور کے تنے کاٹ کاٹ کر پھینک دیے گئے ہوں۔ سڑکوں پر، گلیوں میں، مکانات میں، چھتوں پر لاشیں ہی لاشیں تھیں، سارے درخت سوکھ گئے اور سبزہ باقی نہیں رہ گیا، ہر چیز کو اس آندھی نے جھلسا دیا، جلا دیا۔ اس کے بعد پھر زلزلوں کے جھٹکے اور وہ سارا شہر زمین میں دفنا دیا گیا، اور اس کے اوپر سوائے ریگستان کے کچھ نہیں رہ گیا۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ اے آنکھ رکھنے والوں، دیکھ لو جا کر احقاف کے علاقوں، دیکھ لو جا کر اس ریگستان کو جہاں زندگی کے نشانات نہیں رہ گئے، جہاں صرف اللہ کا عذاب آج بھی دکھ رہا ہے۔ قومیں نہیں تسلیم نہیں کرتی ہیں، اللہ مہلت دیتا ہے۔ کتنی بڑی مہلت تھی، 950 سال کی، لیکن لمبی سے لمبی مہلت گزر جائے عذاب آ کے رہتا ہے۔ جو منکر ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، جو ڈھیٹ ہوتے ہیں، اللہ کا عذاب دنیا میں بھی ان کو پکڑتا ہے، اور آخرت میں تو عذاب ابدی کا سامنا انہیں کرنا ہی پڑے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے یہ کہا بار بار سمجھانے کے لیے کہ تم کٹ حجتی کر رہے ہو، بیجا بحث کر رہے ہو، تم نے چیزیں گڑھ لی ہیں، خود بنا لی ہیں، خود ڈھال لی ہیں، ان کو تم نے اپنا دیوتا بنا لیا، دیوی بنا لیا، خدا بنا لیا، یہ تو سب تمہارے کیے ہوئے اعمال ہیں، یہ تو تم نے اس گڑھا ہے، ایجاد کیا ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کی طرف سے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، صرف ایک اللہ کی بندگی کرنا ہے، اسی سے رجوع کرنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری طاقتیں ہیں، سارے فیصلے ہیں۔ تو اگر تمہیں اصرار ہے، تم ضدی ہو اور عذاب کا ہی انتظار کرتے ہو، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کرو انتظار، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ تمہیں انتظار ہے عذاب کا، مجھے انتظار کہ وہ عذاب تمہیں ختم کرے اور اللہ ہم سب لوگوں کو نجات عطا فرمائے۔ جو اصحاب ایمان ہیں ان کو اللہ نجات نصیب فرمائے گا، اور بس فیصلہ الہی آ گیا جس کی تفصیلات دوسرے مقامات پر ہیں۔ یہاں فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے صاحب ایمان، ان کو اپنی رحمت سے نجات دے دی۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی جڑیں کاٹ دی، ہم نے نیست و نابود کر دیا، کوئی ایک فرد قوم عاد کا باقی نہیں رہ گیا سوائے حضرت ہود اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے۔ اب چونکہ اس قوم کے جو اثرات تھے، اس کا جو علاقہ تھا وہ یمامہ کے جنوبی مشرقی علاقے سے لے کر حضرموت تک، بلکہ یوں کہیے کہ یمن کے ساحل تک پھیلا ہوا تھا، عمان بھی اس میں داخل تھا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام ان پر حجت قائم کر کے حضرموت کے علاقے میں چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر
حضرموت میں موجود ہے، ان کی طرف نسبت ہے، ظاہر یہ بھی ایک تاریخی بات ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو ماننے پر مجبور ہوں، لیکن بہرحال ایک مقام ہے جہاں حضرت ہود کی قبر کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور 1837 میں ایک انگریزی بحری افسر جیمز اور ولیسٹڈ کو حصن غراب میں ایک پرانا کتبہ ملا جس میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی تحریر ہے جو حضرت ہود کی شریعت کے پیرو تھے۔ تورات میں حضرت ہود کا نام ابر کے لفظ سے آیا ہے، جو صحیح تلفظ ہے قرآن پاک میں وہ تلفظ اس میں موجود نہیں ہے، اور جو نسب نامہ تورات میں ذکر کیا جاتا ہے عاد ابن عوض ابن ارم ابن سام ابن نوح، وہ معتبر نہیں ہے۔ ہم ان بیانات پر اعتماد نہیں کر سکتے جو بائبل میں ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک بات اصولی طور پر فرما دی کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ وہ نیوٹرل ہے، قرآن سے اور حدیث سے ٹکراتی نہیں ہے، تو لا نصدقہم ولا نکذبہم، ایسی باتوں میں ہم نہ تصدیق کریں گے اور نہ تکذیب ہی کریں گے، احتمال اس کا بھی ہے احتمال اس کا بھی ہے، لیکن اگر کوئی بات تورات میں یا انجیل میں یا زبور میں قرآن کے منافی ہوگی، حدیث کے خلاف ہوگی، تو ہم اسے لازماً رد کریں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن کو حجت بنایا ہے، قرآن کو آخری کتاب بنایا ہے، تمام کتابوں کے مضامین کا نگراں قرآن کو بنایا گیا ہے، تو قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے کہاں تحریف کی اور کہاں تحریف نہیں کی۔ بہرحال ہم جب فیصلہ کریں گے تو قرآن و حدیث کو اپنے سامنے رکھیں گے، ہمیشہ ماضی کے بارے میں بھی ہم قرآن و حدیث کو حکم بنا کر فیصلہ کریں گے، حال کے بارے میں بھی اور مستقبل کے بارے میں بھی قرآن و حدیث ہمارا مرجع ہیں، رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔